أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البشر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. اے خاصان رسل وقت دعا ہے. اے خاصان رسل وقت دعا ہے. امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. اے خاصان رسل وقت دعا ہے. امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے. چھوٹوں میں اطاعت نہ شفقت ہے بڑوں میں. پیاروں میں محبت ہے نہ یاروں میں وفا ہے. جس دین نے غیروں کے تھے دل آ کے ملائے اس دین میں خود بھائی سے اب بھائی جدا ہے. گو قوم میں تیرے نہیں اب کوئی بڑائی پر نام تیری قوم کا یہاں اب بھی بڑا ہے. گو قوم میں تیرے نہیں اب کوئی بڑائی پر نام تیری قوم کا یہاں اب بھی بڑا ہے. ڈر ہے کہیں یہ نام بھی مٹ جائے نہ آخر. ڈر ہے کہیں یہ نام بھی مٹ جائے نہ آخر. مدت سے اسے دور زمان میٹ رہا ہے. ہم نیک ہیں یا بد ہیں پھر آخر ہیں تمہارے. ہم نیک ہیں یا بد ہیں پھر آخر ہیں تمہارے. نسبت بہت اچھی ہے اگر حال برا ہے. نسبت بہت اچھی ہے اگر حال برا ہے. فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہبان. فریاد ہے کشتی امت کے نگہباں. بیڑا یہ تباہی کے خریبان لگا ہے. اے خاصان رسل وقت دعا ہے. امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. 725ویں نشست اور بہت ہی اہم موضوع پر بہت ہی اچھے عالم پروفیسر سید جہانگیر ڈاکٹر جہانگیر صاحب عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ اسلام کی روشنی میں آپ سب سے مخاطب کریں گے. ضرور استفادہ حاصل کریے. بہت غور سے سنیے اور عمل کرنے کی کوشش کیجیے. الحمدللہ الذي ارسل الانبیاء والرسل وصلاة الله وسلامه الأتمان الأكملان على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا إلى كافة الناس إلى يوم القيامة وعلى آله وصحبه الغر الميامين أجمعين. قال تعالى في شان حبيبه رافعا وممجدا ذكر حبيبه
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك بارك وسلم. وقال تعالى في مقام آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. عزیزان گرامی، میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، جن میں آج کی محفل عظمت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز نعت شریف سے فرمایا. میری مراد علی جناب حضرت سید معین الدین صاحب مجد اللہ اور ہماری اس غیر معمولی نشست میں خصوصی طور پر تشریف فرما علی جناب نانک سنگھ نشتر صاحب، میرے نوجوان دوستوں اور بھائیوں، یہ محض اللہ رب العزت کا فضل اور اس کا احسان عظیم ہے کہ آج آپ اور ہم نماز باجماعت کے بعد اس کے حبیب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کرنے کے لیے تشریف فرما ہے. بزرگوں اور دوستوں، میں آپ کے سامنے ایک ایسی بات عرض کرتا ہوں اور کروں گا جس کو ہم عمومی طور پر صبح و شام بغیر کسی تکلف اور رکاوٹ کے انجام دیتے ہیں، لیکن ہم کس غیر معمولی کام کو انجام دیتے ہیں اس کا احساس ہم کو بھی نہیں ہوتا. اس کی جانب آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت نے بندے کو اپنے سے جوڑنے اور اپنی ذات سے قریب تر بنانے کے لیے اور اس قربت کے وسائل کی جانکاری عطا فرمانے کے لیے اللہ رب العزت نے انسانیت پر، سارے جہاں کے انسانوں پر اتنا بڑا کرم اور فضل فرمایا کہ اگر وہ اس کام کو انجام بھی نہ دیتا تو اس سے کوئی سوال بھی نہیں کر سکتا. وہ جو چیز ہے، جس چیز کی جانکاری ہر مسلمان پر نہیں، ہر انسان پر ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ
بندہ جب اس دنیا میں آتا ہے اور آیا ہے تو اس کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اس بات کی جانکاری حاصل کرے کہ اس کا پیدا کرنے والا کون ہے۔ جب اس کو یہ معلوم ہو جائے اور ہو جاتا ہے کہ اس کو اللہ رب العزت کس غرض سے کس مقصد کے تحت اس دنیا میں بھیجا ہے اور پیدا کیا ہے، تو پھر اس کو ان مقاصد کا بھی علم ہو جانا چاہیے کہ یہ رب العزت مجھ کو اور آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے، جس نے ہمارے روٹی روزی کی ذمہ داری لے رکھی ہے، ہماری صحت اور ہر قسم کی سہولیات کی ذمہ داری لے رکھی ہے، اس کے پیچھے کیا مقاصد کار فرما ہے، اس کے اغراض و مقاصد کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی اس کی وضاحت بھی اپنے کلام پاک میں پوری وضاحت کے ساتھ ارشاد فرما دیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ رب العزت نے اپنی ہزاروں مخلوقات میں سے صرف 2 مخلوقات یعنی جن اور انس کو مکلف قرار دیا اور مکلف بنایا۔ کس بات کا مکلف بنایا اور قرار دیا؟ اپنی عبادت کا۔ اب یہ عبادت کی نوعیت کیا ہے، عبادت کی حیثیت کیا ہے، اللہ رب العزت کس نوعیت کی عبادت ہم سے چاہتا ہے، اس بات کو بھی بیان فرما دیا۔ کیسے بیان فرمایا؟ فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ۔ ایک اور مقام پر مزید وضاحت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش 1,24,000 یا اس سے کم و زیادہ جو پیغمبران تشریف لائے ہیں، ان تمام انبیاء کرام کے جتنے امتیں گزری ہیں، قرآن مجید کی مطالعے میں یہ بات واضح طور پر آتی ہے کہ امت محمدیہ کو رب تعالیٰ نے جو شرف و عزت اور بزرگی اور مقام و مرتبہ عطا فرمایا، کسی اور قوم کو عطا نہیں، کسی اور امت کو عطا نہیں فرمایا۔ اگر آپ کو اس بات کی شہادت چاہیے، اس بات کا اطمینان حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ جو نا قرآن مجید سے ہی آپ رجوع ہو جائیے، آپ کو اس کا جواب مل جائے گا۔ اللہ رب العزت مزید وضاحت فرمایا، کیا فرماتا ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اے امت محمدیو، امت محمد میں وہ بنی نوع انسان موجود ہے۔ امت محمدیہ میں 2 قسمیں ہیں، ایک ہے امت اجابت، ایک ہے امت دعوت۔ آقا حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی دعوت اور تبلیغ کے کام کا آغاز فرمایا تو آپ سب سے پہلے مکہ مکرمہ کے مشرکین کے سامنے دعوت کو پیش فرمایا۔ اور آپ جانتے ہیں مشرک کون ہوتے ہیں؟ مشرک وہ ہوتے ہیں، یہ بات بہت اہم ترین آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، عرض کر رہا ہوں کہ یہ آپ
کوئی اندازہ نہیں ہوگا اور ہم سرسری انداز میں اس بات کو نہیں جانتے، خاص طور پر آج کے میرے نوجوان بھائی جن کو دین کا مطالعہ نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو ہے نا کفاران قریش حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو موجود تھے اور حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کو دین کی دعوت دی ہے وہ اللہ کو نہیں جانتے تھے، اللہ کی پہچان انہیں نہیں تھی۔ نہیں، پوری طور پر ان کو اللہ کی پہچان تھی، لیکن کیا ہوا کرتا تھا، وہ جیسے کعبۃ اللہ میں 360 بت بٹھا رکھے تھے۔ قرآن مجید میں اس بات کی پوری وضاحت کے ساتھ تشریح آ چکی ہے کہ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ یہ دنیا کو پیدا کرنے والا کون ہے، تمہارا پیدا کرنے والا کون ہے، تو وہ کہیں گے اللہ، صرف اللہ ہی رب العزت ہے۔ لیکن یہ جو بتوں کا جو معاملہ ہے اور جو دیگر ان کے عقائد ہیں ان کے بارے میں وہ کہیں گے کہ یہ بت ہم کو اللہ تبارک و تعالی تک پہنچانے میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ یہ زلفا کا لفظ کہا گیا، زلفا کا مطلب یہ کہ ہمارے کو وہاں تک پہنچاتے ہیں، وہ راستہ کرتے ہیں، ہماری سفارش کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو اس وجہ سے ان کو مشرک یعنی اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنے والا بنایا گیا۔ یہ بات نہ سمجھیں آپ کہ اللہ کو نہیں جانتے تھے یا اللہ کو نہیں مانتے تھے، نہیں، وہ اچھی طرح جانتے تھے، کیونکہ خود مکہ مکرمہ میں حضرت ورقہ بن نوفل جنہوں نے آقا حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سب سے پہلی وحی نازل ہوئی تو حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ آپ کو یعنی حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ورقہ کی خدمت میں لے گئیں۔ حضرت ورقہ سے حضرت سیدتنا عائشہ رضی اللہ عنہ کی رشتہ داری تھی، وہ آپ کو بھائی، اپنے چچا زاد بھائی فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ورقہ نے فرمایا، حضرت ورقہ مذہب عیسائیت پر ایمان رکھتے تھے اور پوری طور پر یقین رکھتے تھے اور اپنے وقت کے بڑے راہب اور بہت ہی اللہ والے انسان تھے۔ جب حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے بارے میں بتلایا جو غار حرا میں سب سے پہلے آئی تھی، تو آپ سے مخاطب ہوتے ہوئے ارشاد فرمایا، اگر میں اس وقت موجود ہوتا جس وقت جب آپ کی قوم انکار کرے گی تو میں ضرور بضرور آپ کی میں تائید کرتا اور آپ کی حمایت کرتا، کیونکہ حضرت ورقہ نے فرمایا کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کی آمد کی بشارت دی تھی اور آپ کی حلیے اور آپ کی صفات کے بارے میں واقفیت عطا کر دی تھی۔ یہ تمام چیزیں معلوم تھیں، خود کفاران قریش کو بھی یہ چیزیں معلوم تھیں۔ تو میرے عزیزان گرامی، جو چیز میں بتلانا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے مجھ کو اور آپ کو جو یہاں بھیجا ہے، پہلے رب تعالیٰ کی معرفت، اس کی پہچان حاصل کرے، پھر اس کے بعد ہمارے آنے کا مقصد یعنی عبادت معلوم۔ اب عبادت کیا مطلب، کیا صرف مسجدوں میں یا جو ہے نا آپ کو روزہ رکھنا یا حج کرنا یا زکوٰۃ دینا ہی کا نام عبادت ہے؟ آقا حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری وضاحت کے ساتھ ہمیں واقف فرما دیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، اگر آپ پر ایمان لانے والے یہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کے چہیتے بن جائیں، یا ان کو اس بات کا دعویٰ ہے کہ وہ اللہ کو چاہتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو اس کے نشانی کے طور پر، دلیل کے طور پر یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ آپ کی اتباع کرنے لگے۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میری اتباع کرنا، آقا کے الفاظ ارشاد فرما، قرآن مجید اس کو کوٹ کیا ہے کہ میری اتباع کرو۔ تو جو کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کو چاہتا ہوں، اللہ کا چہیتا بندہ بننا چاہتا ہوں، تو صرف اور صرف اس پوری دنیا میں کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس راستے کے کہ وہ آقا حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر کے بتلائے۔ مزید برآں
اسی اتباع کو اللہ رب العزت نے اور وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، اے حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری اس دنیا والی زندگی اور آخرت والی زندگی کامیاب ہو جائے، تم جنت کے مستحق قرار پا جائے، ایسی جنت جن کی کشادگی زمین و آسمانوں جیسی ہے۔ برسبیل تذکرہ عرض کروں آپ کو جنت کیا چیز ہے، بتلایا جاتا ہے کہ سب سے آخری انسان جو جنت میں داخل ہوگا اس کے 80,000 خدمت گزار ہوں گے، اور جو داخل ہوگا اس کی عمر 30 سے زائد نہیں ہوگی، نوجوان ہوگا۔ وما تشتہیہ الانفس، داخل ہونے کے ساتھ ہی کسی چیز کو آپ کو مانگنے یا بلوانے کی ضرورت نہ ہوگی، بلکہ وہاں پر ہر وہ چیز آپ کے لیے مہیا ہو جائے گی جس کو کہ انسان کی خواہش چاہے گی۔ آپ دل میں خواہش کیے، ارادہ فرمائے کہ مجھے اس بات کی خواہش ہو رہی ہے، اشتہا ہو رہی ہے، تو وہ چیز فوراً آپ کے سامنے حاضر ہو۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، جنت کیا چیز ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کے جتنا خوش قسمت اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، اور دوسرے انداز میں دوسری جانب یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ہم مسلمانوں سے زیادہ بدبخت بھی اور بدقسمت بھی اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ خوش قسمت وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو اور آقا کے نمونے کو اپنی زندگی کا نمونہ بنا لیا اور اپنی زندگیوں کو آقا کی زندگی کے مطابق گزارنے لگ جائیں۔ یاد رکھیے، یاد رکھیے، یاد رکھیے، دنیا میں ہی ان کو جنت کا نظر آ جائے گا، دنیا میں ہی ان کو جنت نظر آ جانے لگے گی، اور ہمیشہ یہ کوشش اور ان کی نیت رہے گی کہ کب میرا بلاوا آئے گا اور کب مجھے ندا لگائی جائے گی کہ اور میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں۔ ان بندگان خاص کے دل سے آپ دریافت کیجئے کیا تمنا ہے، بس اللہ رب العزت کے دعوت کے انتظار میں بیٹھا کہ کب مجھے دعوت آئے گی اور میں اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں۔ اور جو بندہ آقا کے نمونے سے دور ہے وہ کہے گا میں بس یہیں رہنا چاہتا ہوں، یہاں سے نہ جانا پڑے تو بہت اچھا ہے۔ کیوں کہ اس کو مزہ ہی معلوم نہیں۔ جو آدمی آقا کے نمونے میں زندگی گزارتا ہے وہ اس دنیا میں ہی اپنی جنت کا احساس کرنے لگتا ہے۔ عزیزان گرامی، میں آپ کو ان باتوں میں نہیں لگانا چاہتا کیونکہ ہماری گفتگو کا موضوع عظمت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، کیا آقا کے بارے میں عرض کریں، کیا آقا کے بارے میں عرض کریں۔ میں جیسا کہ ابھی عرض کیا کہ جس بندے کو آقا کی حقیقت سمجھ میں آ جائے، آقا کے مقام و مرتبہ کا علم ہو جائے، آقا کی منزلت، آقا کی کرامت، آقا کی بزرگی جو رب تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا، وہ چیز کا اگر علم اور احساس ہو جائے، میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، وہ بندہ کسی لمحے آقا کے یاد کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ ہر لمحہ اپنے آپ کو آقا کے ساتھ محسوس کرنے لگتا ہے۔ آقا ہی چیز ایسی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم کو یہ موقع عطا فرمایا، اللہ رب العزت نے ہمیں ایک ایسا نمونہ عطا فرمایا کہ تم رب سے جڑنا چاہے تو میرے بندو دیکھو، یہ میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے پاس بھیج دیا ہوں، اب تمہارے اب اختیار میں ہے کہ تم مجھ سے کتنا قریب ہونا چاہتے ہو یا تم جو ہے نا آقا کو چھوڑ کر مجھ سے دور ہونا چاہتے ہو۔
جو آقا کو اپنا لیا وہ رب تعالیٰ کا بندہ ہو گیا، رب تعالیٰ کے قربت میں بلکہ رب تعالیٰ کے معیت میں ہو گیا۔ اور جس نے آقا کے دامن کو، آقا کے نمونے کو اپنی زندگی سے دور کیا، وہ ہزار بار اپنے زبان سے کچھ کہہ لے لیکن وہ آقا کا چاہنے والا اور آقا کے قریب نہیں ہو سکتا، اور جو آقا کے قریب نہیں ہوگا وہ اللہ رب العزت کا کبھی قربت نہیں رکھ سکتا۔ یہ اتنا بڑا موقع، یوں سمجھے کہ جیسا کہ قرآن مجید کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ یہ اللہ کی رسی ہے جو اہل آسمان کو اہل زمین سے جوڑتی ہے۔ جو کوئی بندے مومن اہل آسمان سے رب العزت سے اپنے تعلق کو جوڑنا چاہتا ہے، قرآن مجید کو مضبوطی سے تھام لے، قرآن مجید میں جن جن باتوں کا بتلایا گیا ہے اس کو اپنی زندگی کا وتیرہ بنا لے۔ یہ بتلایا گیا کہ قرآن مجید اللہ رب العزت کا ایک رسی ہے، جو کوئی اس رسی کو مضبوطی سے تھام لیا وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچ گیا اور اللہ رب العزت سے قریب ہو گیا۔ اسی طرح سے آقا حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ، آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ وہ اللہ رب العزت سے جوڑنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا یہ کرم اور فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے آقا کے نمونے کو معیار بنانے سے قبل اللہ رب العزت نے ہماری زندگیوں میں اعتماد پیدا کرنے اور بھروسہ پیدا کرنے کے لیے آقا کے مقام و مرتبات کو بتلایا کہ آقا کے کیا مقام اور مرتبے اور کن مناسب اور کن اعلیٰ ترین درجوں پر اللہ رب العزت نے آپ کو فائز فرمایا۔ میں بہت پرانی باتوں میں یعنی جو آقا کی تشریف لانے سے پہلے جو باتیں ہوئی میں اس کے سامنے عرض نہیں کروں گا، جو آقا کے حین حیات موجود ہوئی وہ آپ کے سامنے عرض کروں، جس سے نوجوانوں کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ آقا صرف آپ کے پاس رسول کی حیثیت سے نہیں بلکہ یوں سمجھیے کہ آپ کی دینی دنیاوی ہر قسم کی زندگی کے لیے آقا معیار ہے، اور آقا کو آپ اپنا لیں، آقا سے آپ قریب ہو جائے تو یاد رکھ لیجئے میری اور آپ کی زندگی انتہائی کامیاب ترین زندگی ہو جائے۔ اس کے علاوہ کوئی اور راستہ میرے اور آپ کے لیے نہ کامیاب ہوگا اور نہ کوئی جو نہ کارساز ہو سکتا ہے۔ بھائیو، بزرگوں اور دوستوں، میں جس آیت شریفہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کیونکہ موضوع میں تاریخ کی روشنی میں آئے ہیں تو میں آپ کو یہ بتلانا چاہوں گا کہ آقا کا تعلق کب سے ہے۔ آقا کا تعلق ان جہانوں سے، دنیا سے نہیں بلکہ جہانوں سے کب سے ہے، میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جس سے مجھ کو اور آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ ہماری ہستی جس کو آپ اور ہم مانتے ہیں یہ کون سی، کس قدر معزز ترین، کس قدر بزرگ ترین، کس طرح اعلیٰ ترین درجوں والی شخصیت ہستی ہے۔ کیا فرمایا رب تعالیٰ؟ کسی ہستی کا قول نہیں ہے، رب تعالیٰ کا قول ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ عزیزان گرامی، یہ خطاب عام انسانوں سے نہیں ہے، یہ خطاب کوئی معزز انسانوں سے نہیں ہے، یہ خطاب کوئی دنیا بھر میں آنے والے، قیامت تک آنے والے بادشاہوں یا فرمانرواؤں سے نہیں ہے، بلکہ یہ خطاب ہے ان ہستیوں سے جن کو آپ اور ہم انبیاء کرام اور رسولان اعظام کی حیثیت سے جانتے ہیں۔ کن سے خطاب ہے؟ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش 1,24,000 جو پیغمبران تشریف لائے ہیں ان سے یہ خطاب ہے۔ آپ جانتے ہیں یوم الستو کو کون نہیں جانتا؟ یوم الستو کو کون نہیں جانتا؟ آپ جانتے ہیں کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو جب رب العزت پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے پشت مبارک سے
پوری قومیں جو قیامت تک آنے والی ہیں، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنی بنی نوع انسان وجود میں آنے والے تھے، سب کو نکالنے کے بعد ان سے فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا خدا نہیں ہوں، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو سبوں نے کہا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں، آپ ہی ہمارے پیدا کرنے والے، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اسی دوران یہ بھی واقعہ ہوا کہ رب العزت نے تمام انبیاء کرام سے، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے پیغمبر تشریف لائے، ان تمام پیغمبروں سے یہ وعد و پیمان اور عہد و پیمان لیا۔ یہ ہمارے ذہن و دماغ میں اور ہمارے علماء کرام بھی پوری وضاحت کے ساتھ بیان نہیں فرماتے، جس کی وجہ سے آقا کے مقام و مرتبے کو سمجھنے میں عامت الناس کو دشواری ہو رہی ہے، بلکہ آج عامت الناس میں جو اختلاف آ رہا ہے پایا جا رہا ہے، اس کی واحد اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج ہم کو خاص طور پر علماء کرام کو بھی عربی زبان میں گہرائی نہ ہونے کی وجہ سے قرآن مجید کے رموز اور قرآن مجید کے اسرار اور گہرائیوں کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اس کا خمیازہ عامت الناس کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اگر یہ شخصی میں اپنے تجربے کی روشنی میں یہ عرض کر رہا ہوں، جس بندے کو قرآن مجید میں، اس میں ہندو مسلم یا کسی اور مذہب کی میں تفریق نہیں کرتا، جس کسی بندے کو اگر عربی زبان کی گہرائی واقف ہو جائے اور قرآن مجید کا وہ مطالعہ کر لے تو اللہ رب العزت کی وحدانیت اور آقا کی رسالت کے بغیر اس کو چین ہی نصیب نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، تو آقا کی جو یہ بات بتلائی کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، کس وقت؟ یوم الستو، جب آقا سیدنا آدم علیہ السلام کے پشت مبارک سے ساری مخلوقات، قیامت تک آنے والی مخلوقات سے جب مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، تو ایسے ہی ماحول میں تمام پیغمبران اعظام سے رب العزت نے یہ عہد و پیمان لیا۔ کیا عہد و پیمان لیا؟ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، وہاں پر فیصلہ فرما دیا کہ کون کون نبی کو رسالت ملے گی، کون کون نبی کو کیا کیا کتاب ملے گی، کون کون نبی کو کس امت کے لیے پیغمبر آ کر بنا کر بھیجا جائے گا، کس نبی کو کس امت کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔ جیسا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کی طرف بھیجا گیا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو نصارہ یعنی کرسچنوں کی طرف بھیجا گیا، تمام کا طے ہو چکا تھا وہاں پر۔ ویسے تو آپ اور ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں جیسا ہے کہ آیا ہے لوح محفوظ، لوح محفوظ جب سب سے پہلے کوئی چیز مخلوق نہیں موجود تھی، نہ فرشتے تھے نہ کوئی نہیں تھا، صرف اللہ رب العزت کی ذات تھی اور لوح اور قلم تھا۔ لوح اور قلم تھی تو اللہ رب العزت نے لوح قلم کو خطاب فرمایا کہ اکتب، تو قلم نے دریافت کیا کہ رب العزت کیا لکھوں؟ تو قلم کو حکم ہوا اکتب ما سیکون الی یوم القیامہ، لکھ وہ تمام باتیں، وہ تمام چیزیں جو کل قیامت تک رونما ہونے والی ہیں۔ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ یہ مذہب اسلام کیا ہے۔ آج میں اور آپ مذہب اسلام کو مسلمانوں کے مذہب کے حد تک جوڑ رکھے۔ ارے بھائی، سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ آقا نے اس اسلام کو، اس مذہب اسلام کو انسانیت کا مذہب قرار دیا اور اس مذہب اسلام کو انسانیت کی نجات کا ذریعہ بنایا گیا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میں یقین کے ساتھ یہاں یہ بات کہہ سکتا ہوں، جس کسی انسان کو آقا کی حیثیت، آقا کی عظمت، آقا کی بزرگی کا علم ہونے کے بعد اگر وہ آقا پر ایمان نہیں لائے گا تو یاد رکھیے کہ اس سے زیادہ بدبخت انسان اس روئے زمین پر کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت نے کسی اور قوم کو اتنی نشانیاں نہیں دکھلائی جتنی نشانیاں آقا کے دست مبارک پر اور آقا کی حیات مبارکہ کے ذریعے امت محمدیہ کے لیے اللہ رب العزت نے پیش فرمائی۔ کیا چاہیے آپ کو، مجھ کو اور آپ؟ کیا چاہیے اس سے بڑھ کر؟ آج آپ اور ہم دیکھتے ہیں، اور ہندوستان جیسے ملک میں اگر میں کہتا ہوں، بھائیوں کے سامنے کہتا ہوں کہ ہندوستان جیسا ملک، جتنا اسلام کے لیے زرخیز ہے، کوئی اور ملک نہیں ہے۔
لیکن آج مسلمانوں کے کردار اخلاق ان کی زندگیوں کی وجہ سے آج ہمارے اس ہندو بھائی اور ہندوستان کے بھائی، ہندوستان کے انسان اسلام سے دور ہیں۔ کتنے ہم اور آپ آج جو ہے نا ہندوستان بھر کے جتنے روحانی جو پیشوا ہیں، ہندو مذہب کے جو پیشوا ہیں، آج اس بات کی پوری وضاحت کے ساتھ، یہ جو ہے نا یقین کے ساتھ اس بات کی وضاحت کر رہے ہیں کہ ہمارے کتابوں میں، ہماری ویدوں میں آقا حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ کیا آپ نہیں سے ایک نہیں نام یاد نہیں مجھے، ایک نہیں دو نہیں، کئی لوگوں سے تو میں خود اپنی شخصی طور پر سن چکا ہوں۔ لیکن افسوس ہے کہ آج میرا نوجوان بھائی، آج مسلمان اسلام کی طرف بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج سب سے بدبخت ترین اگر کوئی انسان ہے تو وہ آج مسلمان ہے، کیونکہ ان کے پاس اتنی غیر معمولی کتاب، اتنی غیر معمولی ہستی، ایسی ہستی گویا جو کہ وہ بشریت کے انداز میں آئے، لیکن انہوں نے اپنے رب العزت سے اس حد تک جوڑا کہ اللہ رب العزت نے فرما دیا جس کسی نے آقا کو تھام لیا اس کے لیے جنت یقین ہو گئی۔ اس کے باوجود آج مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت کے اس حبیب کی زندگی کا نمونہ نہیں بھاتا۔ آپ اور میں آقا کے اس زندگی کی طرف رجوع ہونے کے لیے تیار نہیں۔ آج جو ہے نا کتنے سائنسدانوں نے، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آج یورپ میں جب کبھی کوئی جو ہے نا سائنس کا انوویشن ہوتا ہے، سائنس کی جو کوئی ڈسکوری ہوتی ہے، تو بتلایا جا رہا ہے کہ جتنے لوگ اس سائنس کے حصے میں اور سائنس کے پروجیکٹ میں حصہ لیتے سب کے سب اسلام قبول کر لیتے رہے۔ کیا آپ کو اندازہ نہیں گزشتہ 20-30 سال کے عرصے میں جو سائنس اور جو نا قرآن اور میڈیکل سائنس پر جنہوں نے کتاب لکھی، بوکائے صاحب نے، فرانس کے جو نا سائنٹسٹ تھے، ڈاکٹر تھے، کہ انہوں نے قرآن مجید کا جب مطالعہ کیا تو وہ اسلام قبول کیے بغیر نہیں رہ سکے۔ اس کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ اسلام کا مطلب یہ نہیں کہ آپ 5 وقت نماز ادا کریں، ضرور نماز جو نا ہمارے اس مذہب کا ایک رکن رکین ہے، ایک شعار ہے، ایک جو نا نمونہ ہے، ایک پہچان ہے، لیکن میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج اس نماز کا اثر میری اور آپ کی زندگی میں کیوں نظر نہیں آتا؟ حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے نماز کے اثر کا طریقہ بتلا دیا کہ آپ کے بازو میں ایک تیر پیوست ہو گیا تھا، لوگوں نے مشورہ کیا کہ کس طرح سے وہ ہڈی میں تیر پیوست ہو گیا، نکالنا مشکل ہے، آسان نہیں ہے، تو سبھی لوگوں نے مشوروں کے بعد یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ جب حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ نماز کی حالت میں ہو اس وقت نکالو تو تم نکال سکتے ہو۔ اور حقیقت میں ہوا بھی ایسا، جب حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ نماز میں مشغول ہوئے تو مسلمان صحابہ کرام آپ کے بازو سے اس تیر کو نکالا۔ کون سی وہ نماز تھی؟ وہ کون سی نماز تھی کہ جیسے سیدنا علی رضی اللہ عنہ مسلمان تھے، میں بھی مسلمان ہوں، لیکن میرا اور آپ کے اسلام میں کہاں اور کتنا بڑا فرق اور کتنا مد و جزر کی کیفیت ہے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آقا کی جو کیفیت ہے، پورے جو نا حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک آئے ہوئے تمام پیغمبروں سے یہ عہد و پیمان لیا جا رہا ہے۔ کیا عہد و پیمان لیا جا رہا ہے؟ کہ تم کو میں جو کتابیں دے رہا ہوں، تم کو جو دین عطا کروں گا، اس دوران، تمہاری پیغمبری کے دوران، تمہارے زمانوں کے دوران، اگر یہ میرے حبیب حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو جائے اور تمہارے درمیان رونما ہو جائے تو تمہارا یہ فرض ہے، تمہاری یہ جو نا شرط ہے کہ تم ان پر ایمان لائے اور تم جو نا اپنے امتیوں کو ان کی جو نا ان پر ایمان لانے کی تبلیغ کرنا اور ان کو ایمان لانے کی جو نا ان کو جو نا دعوت دینا۔ کب کی بات ہے یہ؟ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جتنے پیغمبر آئے، اللہ رب العزت کون وعدہ لے رہا ہے؟ کوئی فرشتہ نہیں، آقا کے خالق رب العزت جو نا وعدہ اور عہد و پیمان لے رہا ہے۔ سمجھنا چاہتے ہیں کہ میرے اور آپ کے حبیب آقا حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا درجہ اور کیا مرتبہ اللہ رب العزت کے پاس ہے؟ ممکن ہے اس سے بڑھ کر کوئی مرتبہ، اس سے بڑھ کر کوئی درجہ، اس سے بڑھ کر کوئی حیثیت کوئی چاہیے آپ کو؟ تو اسی لیے روایتوں میں آتا ہے، حدیث شریف میں یہ بتلایا جاتا ہے کہ جو کوئی نبی اس دنیا میں آئے
وہ تمام انبیاء کرام آقا حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمے کی گواہی دیتے اور ان کے امتی ان کا کلمہ پڑھا کرتے تھے۔ اس کے نتیجے کے طور پر میں اور آپ کیا دیکھ سکے آپ جانتے ہیں۔ معراج شریف کا جب واقعہ ہوا، معراج شریف کا جب جو واقعہ رونما ہوا، اس وقت کیا ہوا؟ حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی سیر کو تشریف لے جانے سے پہلے حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام کے حکم سے تمام انبیاء کرام سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے پیغمبران تشریف لا چکے تھے، بیت المقدس میں سب کے سب ایک صف ہو کر کھڑے ہو گئے۔ سب کو انتظار تھا کہ اس نماز کی امامت کون کریں گے۔ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام آقا کے دست مبارک کو لے کر آگے بڑھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آپ ان سب کی امامت فرمائیں۔ تو مطلب کیا ہوا؟ اس وقت اللہ رب العزت روئے زمین پر حقیقی طور پر یہ بتلانا چاہتا تھا کہ جو الستو کے وقت جس وقت ملکوت میں اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کرام سے جو وعدہ لیا تھا، اس وعدے کی عملی شکل اور اس کو روبے عمل یہاں لانا تھا، اس کو عملی جامہ پہنایا تھا۔ چنانچہ معراج کے موقع پر اللہ رب العزت نے آقا کی امامت میں تمام انبیاء کرام کی اقتداء کو اس سے یہ بتلا دیا کہ تمام انبیاء کرام حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے اور آقا سب کے نبی ہے، نبیوں کے نبی آقا حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، مجھے اور آپ کو کیا کیا چاہیے؟ میری آقا کی عظمت، میری آقا کی بزرگی، میرے آقا کے بلند ترین مقام کو بتلانے کے لیے کیا کیا چیزیں آپ کو پیدا کر بتلائی جائے۔ یاد رکھیے، میں کہہ رہا ہوں اور یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آج اگر میرے اور آپ کی ساری پریشانیوں اور ساری دنیا میں اس وقت اگر اسلام اور مسلمان اگر پست ہو رہے ہیں تو وہ اسلام کی وجہ سے نہیں، وہ پست اس وجہ سے ہو رہے ہیں، اسلام نہیں پست ہو رہا ہے۔ اگر اللہ چاہا تو لمحے بھر میں سارے ہندو بھائی اور جتنے اس روئے زمین پر انسان بستے ہیں، لمحے بھر میں وہ سب کے سب مسلمان ہو جائیں گے، اور ہو رہے ہیں۔ آپ اور ہم دیکھ نہیں رہے کہ آج جو نا امریکہ اور یورپ میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا وہاں پر کوئی تبلیغ کر رہے ہیں؟ نہیں، ان کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ ان کو مطالعے کی روشنی میں یہ سمجھ میں آ رہا ہے تو اگر کوئی مذہب ہم کو نجات دے سکتا ہے تو وہ صرف اسلام کا مذہب ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے وہ قدم بقدم جب بھی اسلام کی حقانیت کے بارے میں سوچتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور یقین آ جاتا ہے، فوراً اسلام کی طرف لپکتے ہیں۔ اللہ رب العزت پر یہ کوئی مشکل نہیں ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، کوئی کام اللہ رب العزت کے لیے مشکل ہے، اس کے پاس تو صرف کن فیکون والا معاملہ ہے، ہو جاتے ہو گیا، ہو جاتے ہو گیا۔ میں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں جتنے آج واقعات رونما ہو رہے ہیں، کسی بھی انداز کے واقعات ہو، وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت یہ بتلانا چاہتا ہے، دیکھ لو تم سائنس کتنی ترقی دے رہے ہو، تم کتنی کوششیں روبہ عمل لا رہے ہو، لیکن یاد رکھو کہ میرے یہ کن کے سامنے تمہاری ساری کوششیں ڈھیر ہو جائیں گی۔ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود مجھے معاف فرمائیے کہ آج اسلام کو ماننے والے ان کے کان پر جو نہیں رہتی، ان کو جو ہے اسلام کی حقانیت اور حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بزرگی اور ان کے اعلیٰ ترین درجے کا ان پر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے۔ اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ میں اور آپ اسلام کو نہیں سمجھے۔ میرے اپنے ایک حقیر معمولی سے مطالعے کی روشنی میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ آج مسلمان اگر اسلام سے دور ہے تو وہ اس وجہ سے ہے کہ وہ آقا کے بارے میں صحیح معلومات حاصل نہیں کی ہے، قرآن مجید کے بارے میں ان کو صحیح معلومات نہیں ہے، اسلام کے بارے میں ان کو حقیقی معلومات نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ اسلام سے دور ہیں۔ جس وقت ان کو معلوم ہوگا کہ اسلام میں ہی ہماری بھلائی ہے، اسلام میں ہی ہماری نجات ہے، آقا کے کردار اور نمونے کو اختیار کرنے میں بھی ہماری کامیابی ہے، تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یاد رکھیے آپ کو کسی تبلیغ اور دعوت کی ضرورت نہیں پڑے گی، صرف آپ کے کردار اور حسن سلوک کی وجہ سے ساری قومیں آپ کی طرف لپکنے کے لیے اور آپ کی طرف رجوع ہونے کے لیے مجبور ہو جائیں گی۔
اسی لیے بتلایا گیا من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ کیا بات تھی! آج اگر ہم 1000 سال پہلے کا اگر مطالعہ کریں، کون ہندوستان میں کس نے اسلام کو لایا؟ حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ نے صرف تنہا تشریف لا کر انہوں نے جو ہے نا اسلام کو عام کیا۔ آج جگہ جگہ قدم قدم پر مسلمان ہیں، لیکن کیوں لوگ حق کے متلاشی کیوں اس مذہب کی حق کے مذہب کی طرف کیوں رجوع نہیں ہو رہے؟ کبھی کوشش کیا آپ نے اس کو سمجھنے کی؟ کبھی اس پر غور کرنے کی کوشش کی؟ اس وقت کا ماحول کو یاد کیجئے جبکہ بادشاہی اور راجہ اور رجواڑوں کا ماحول تھا، وہاں پر انسان کا مالک ہوا کرتا تھا، بادشاہ ساری اپنی جو نا قوم کا مالک ہوا کرتا تھا، اس کے ارادے اور منشے کے بغیر کوئی پر بھی ہلا نہیں سکتا تھا۔ اس کے باوجود بادشاہ ان کے مخلوق سمیت بادشاہوں نے حضرت خواجہ صاحب کے دست مبارک پر ایمان لایا کہ نہیں لایا؟ اگر آج ایسی کوئی کیفیت پیدا نہیں ہو رہی ہے تو اس کے ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار میں اور آپ ہیں۔ اس کے ذمہ دار آج میں اور آپ ہیں۔ آج علماء کرام جن کو جو ہے نا اسلام کے نمائندے، حقیقی نمائندے ہونا تھا، آج ان کی زندگی میں اسلام سچا اسلام نظر نہیں آتا، جس کی وجہ سے ہماری نوجوان نسلیں بگڑ رہی ہیں۔ نوجوان نسلیں بلکہ عامت الناس انتشار کا شکار ہیں، کیونکہ انہوں نے آقا کو سمجھ کر اپنی زندگیوں میں پوری طور پر آقا کے نمونے کو لانے کی کوشش نہیں کی۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آقا کی زندگی کا مطالعہ فرمائیے، آقا کی عظمت معلوم ہوگی۔ کیا ضرورت تھی جب ابو جہل اور پورے کفاران قریش اور مکے کے جتنے وہاں پر بڑے بڑے سردار تھے آقا کے سامنے آئے اور کہا کہ اگر تم بادشاہ بننا چاہتے ہیں، ہم سب کے سردار بننا چاہتے ہیں، ہم اپنا سردار بنا لیتے ہیں۔ اگر تم دنیا کے سب سے تونگ اور مالدار آدمی بننا چاہتے ہیں تو ہم ساری دنیا کی دولت تمہارے قدموں میں لا کر ڈال دیں گے۔ اگر تم معاشرے میں سب سے معزز ترین انسان بننا چاہتے ہیں تو ہم تم سب کو اپنا سردار مان لیتے ہیں۔ لیکن آقا نے کیا فرمایا؟ آقا نے کیا فرمایا؟ اتنے ہی متواضعانہ انداز میں آپ نے فرمایا کہ اگر میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں اگر چاند لا دیا جائے تو تب بھی میں اپنے اس کام سے واپس نہیں لوٹ سکتا، اس کو واپس نہیں میں جا سکتا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، وہ کون سی قوت تھی؟ کیا آقا کے پیچھے کوئی فوج تھی یا آقا کے پیچھے کوئی ایسی طاقتیں تھیں جس کو آقا کو نعوذ باللہ کوئی لالچ دلا رہی تھی؟ ارے آقا نے اپنے خالق کو ملاحظہ فرما لیا تھا۔ آج مسلمان یوں سمجھتے ہیں کہ سب سے آرام میں رہیں گی تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب سے جو نا کامیاب ہیں۔ ارے ایسی اگر بات ہی تو پھر آپ آقا کے 13 سال کی زندگی جو آپ نے مکہ مکرمہ میں گزاری اس کا آپ ملاحظہ فرمائیے۔ کبھی آپ نے تاریخ کی کوئی کتاب، کسی انسان کی کوئی بڑی شخصیت کی سیرت میں یہ دیکھا کہ کوئی ہستی کہ پوری جو ہے نا قوم کو ہدایت دینا چاہتی ہے، قوم کو پورے جو ہے نا اللہ سے جوڑنا چاہتی ہے، کہ 3 سال تک وادی ابو طالب میں سوشل بائیکاٹ کے ماحول میں رہے، جہاں پر آقا کو عام غذائیں تو دور کی بات ہے، آپ جو ہے نا درختوں کے پتے اور جو ہے نا جانوروں کی چھالیں آپ نوش فرمایا کرتے تھے۔ کوئی ایسا وقت گزرا کبھی مسلمانوں پر؟ لیکن مسلمان واویلا مچانے کے لیے عام ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آقا کی جو عظمت ہے، آقا کا جو معیار ہے، آقا کی جو بزرگی ہے، اس کو اور آپ مزید جاننا چاہتے ہیں تو آپ تشریف لائیے۔ میں عرض کرتا ہوں، حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ جو ہے نا جلیل القدر صحابی ہیں، آقا حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ، آپ کب سے نبی ہیں؟ کس وقت سے آپ اس جہان میں نبی کے حیثیت سے تشریف فرما ہے؟
تو ارشاد فرمایا جاتا ہے، دربار نبوت سے ارشاد ہوتا ہے کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت سے نبی ہوں جس وقت ابھی سیدنا آدم علیہ السلام اپنی بناوٹ یعنی مٹی اور جو ہے نا روح کے درمیان تھی، یعنی آپ کی ابھی خلقت یعنی آپ کی تکمیل بھی نہیں ہوئی تھی، آپ کی پیدائش کے مراحل بھی مکمل نہیں ہوئے تھے، میں اس وقت سے میں اس دنیا میں اور اس جہانوں میں نبی بنا کر پیدا کیا گیا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آقا کی عظمت اور آپ جاننا چاہتے ہیں، آقا کے بارے میں ارشاد فرمایا جاتا ہے، حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام سے ایک مرتبہ آقا نے دریافت فرمایا، اے جبریل تمہاری عمر کتنی ہے؟ سیدنا جبریل علیہ السلام کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جتنے فرشتے اس جہانوں میں پیدا فرمائے ان تمام فرشتوں کے سردار حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام، اور آپ جب سماعت فرمانا چاہیں تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ میرے دو وزیر اس روئے زمین پر ہے اور میرے دو وزیر آسمانوں میں ہیں، میرے دو وزیر جو زمین میں ہیں وہ سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہما ہے، اور آسمانوں میں جو میرے دو وزیر ہیں سیدنا جبریل علیہ السلام اور سیدنا میکائیل علیہ السلام۔ اب غور فرمائے سیدنا جبرائیل علیہ السلام کیا قرار پائے؟ حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر قرار پاتے ہیں۔ اب آپ کو یہ وزیر کا کیا درجہ ہے جب معلوم ہو جائے گا تو پھر آپ کو آقا اور شہنشاہ کا بھی درجہ معلوم ہو جائے گا، اور ہونے میں آپ کو معلوم کرنے میں کوئی دشواری نہیں محسوس ہوگی۔ تو آقا دریافت فرماتے ہیں کہ اے جبریل تمہاری کیا عمر ہے؟ تو ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ میری عمر کا تو مجھے اندازہ نہیں ہے، لیکن ایک بات میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ خطب میں ایک ستارہ طلوع ہوتا ہے، وہ ستارہ 80,000 سال میں ایک مرتبہ طلوع ہوتا ہے۔ میں نے اس ستارے کو جو 80,000 سال میں ایک مرتبہ طلوع ہوتا ہے، میں اس ستارے کو 80,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ 80,000 مرتبہ، 80,000 سال میں ایک مرتبہ طلوع ہوتا ہے، اور میں نے اس ستارے کو 80,000 مرتبہ دیکھا ہے، اس کا مشاہدہ کیا ہے۔ آقا نے جب سماعت فرمایا تو ارشاد فرماتے ہیں اے جبریل وہ کوکب، وہ تارا، وہ نجم میں ہی تھا، میں ہی ہوں، میں ہی ہوں۔ وربی، آقا جو نا وربی یعنی اپنے رب کی قسم کھا کر ارشاد فرماتے ہیں اے جبریل بخدا، خدا اللہ کی قسم، بخدا 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 وہ تارا میں ہی ہوں، میں ہی ہوں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ آقا کی ہستی کو سمجھنے کی کوشش کی۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کو بھی 2 پیر ہے، آپ کو بھی 2 ہاتھ ہے، آپ بھی انسان کی طرح کھاتے ہیں اور جو ہے نا بشر کی طرح چلتے پھرتے ہیں۔ اس میں حکمت ہے۔ اگر اللہ رب العزت کی ذات بجائے آقا کو بشری لباس کے بجائے، بشریت کے لباس کے بجائے اگر فرشتہ بنا کر بھیجتا تو کیا کیفیت ہوتی؟ کیا میں اور آپ مانتے؟ کیوں نہیں مانتے؟ تو کہیں گے کہ بھئی وہ فرشتہ ہے، نہ ان کو پیٹ ہے، نہ اور ان کو جو ہے نا کسی قسم کی حاجت ہے، وہ جو ہے نا 24 گھنٹے اگر مسجد میں رہے تو کوئی مضائقہ نہیں ہے، ان کو اہل و عیال نہیں ہے، ان کو جو نا گھر بسانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر وہ 24 گھنٹے اللہ کی عبادت میں مصروف رہیں اور ہر رات جو ہے نا صلاۃ اللیل یعنی تہجد کی نماز میں مصروف رہیں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو کیا ہم ان کو نمونے کی حیثیت سے قبول کرتے؟ تو اللہ رب العزت نے ان تساؤلات، ان سوالوں اور اس طرح کے شکوک و شبہات کو زائف فرمانے اور ختم کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے آقا کو بشریت کے لباس میں مبعوث فرمایا تاکہ یہ محسوس ہو جائے کہ یہ تمہارے ہی طرح انسان ہے،
اور آپ نے ہر طور پر ہر طرح آپ نے یہ بتلایا کہ وہ بھی بشری تقاضوں سے ہی لیس ہے، اور اس کا عملی طور پر آپ نے مظاہرہ فرمایا جب خندق کے میدان میں جب صحابہ کرام بھوک کیے وجہ سے شکایت کرنے لگے، اور ہر ایک صحابی اپنے پیٹ پر کپڑا اٹھا کر بتایا کہ اس کے شکم پر جو نا پتھر باندھے ہوئے ہیں، پتھر باندھا ہوا ہے، تو آقا کے پاس جب آئے سب کی باتیں آپ نے سماعت فرمائی، تو آقا بھی اپنا چادر مبارک ہٹائی اور دیکھا تو آپ کے شکم مبارک پر 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ آقا کا مرتبہ ہے، اور آقا کا مرتبہ آپ جاننا چاہتے ہیں، آقا سے قریب ترین کون ہے ان سے؟ جیسے مثال کے طور پر اگر مجھ سے میرے بارے میں آپ جاننا چاہیں تو آپ کیا کریں گے؟ کوئی میرے راستے چلنے والا کبھی کسی کے ساتھ دیکھ لے، آپ اس سے دریافت کریں گے، آپ اس کے پاس جائیں گے جو اس کا جو نا فرد خاندان ہے یا اس کی پوری زندگی میں شب و روز اس کے ساتھ رہا۔ اب آقا کے بارے میں آقا کے چچا حضرت سیدنا عباس رضی اللہ عنہ سے کون زیادہ جان سکتا ہے؟ آقا کے چچا ہیں، آپ کی تایا ہیں، در حقیقت جو ہمارے ہندوستانی تہذیب میں ہم چچا جو ہے نا والد صاحب سے چھوٹے کو کہتے ہیں، تایا جو ہے نا والد صاحب سے بڑے، تو حضرت سیدنا عباس رضی اللہ عنہ آقا حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ سے بڑے بھائی تھے۔ خندق یہی احزاب کی جنگ سے آقا تشریف لا رہے، واپس ہو رہے صحابہ کرام کی معیت میں، حضرت سیدنا عباس رضی اللہ عنہ آگے تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ اجازت فرمائیں تو آپ کی تعریف میں، آپ کی مدح میں کچھ اشعار کہنا چاہتا ہوں۔ غور فرمانے کی بات ہے، یہ میرے اور آپ کے لیے اتنی غیر معمولی شہادت اور ٹیسٹیمنی ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی۔ آقا رب تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں جگہ جگہ فرمایا، آقا کی تعریف بیان فرمائی، لیکن انسانوں میں آپ کے چچا بیان فرما رہے ہیں۔ کیا بیان فرما رہے ہیں؟ چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ، جیسے ہی آپ نے ارشاد فرمائے تو اللہ رب العزت کے اس حبیب حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کو خوشخبری دیتے ہوئے، بشارت دیتے ہوئے فرماتے لا یفضض اللہ فاکا، لا یفضض اللہ فاکا، اللہ رب العزت آپ کے دانتوں کو ہمیشہ سلامت رکھے، اس میں کبھی کسی قسم کی خرابی نہ پیدا ہو۔ تو بتلایا جاتا ہے کہ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ عنہ 80 سال سے زیادہ عمر پا کر اس دنیا سے رحلت فرمائے، اور اس پوری عمر میں، اتنی بڑی عمر میں آپ کا کوئی دانت بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلا، اس میں کسی قسم کی کوئی خرابی نہیں آئی۔ تو یہ تو آپ کی دعا کا ایک اثر رہا۔ تو آپ ارشاد کیا فرماتے ہیں اس کو آپ غور فرمائیے، وَرَدْتَ نَارَ الْخَلِيلِ مُقْتَتِمًا، حضرت سیدنا عباس رضی اللہ عنہ ارشاد فرما رہے ہیں وَرَدْتَ نَارَ الْخَلِيلِ مُقْتَتِمًا فِي صُلْبِهِ أَنْتَ كَيْفَ تَحْتَرِقُ فِي صُلْبِهِ أَنْتَ كَيْفَ يَحْتَرِقُ۔ اللہ اکبر۔ جو حضرات جو نا آقا کی شخصیت اور آپ کی ہستی کو سمجھنے سے قاصر ہے، ان کو اندازہ نہیں ہوتا۔ میں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو علماء کرام بھی آقا کی شخصیت کو مختلف انداز میں بیان کرتے ہیں، ان کو جو نا آج ہمارے درمیان جو نا ایک گفتگو کا موضوع بنایا، اس کی واحد وجہ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، کوئی اور وجہ نہیں۔ اس کو بات کو انتہائی گہرائی کے ساتھ لے کر جائیں، اور آپ کو کسی بھی انداز میں کوئی شکوک و شبہات ہو تو آپ حقیقت سے رابطہ قائم، کیونکہ اللہ رب العزت نے جو ہے نا جو زبان کی جو توفیق عطا فرمائے، جو صبح و شام اس کی جو ہے نا ہم مطالعے میں لگے رہتے ہیں، اس سے جو ہے نا تمام چیزیں صاف ہو گئی۔ یہ جتنے جو ہے نا ہمارے درمیان، آپ کسی بھی آپ طبقے میں، مجھے آپ کو بتلانے کی ضرورت نہیں، آج انسان کو اپنے بارے میں معلوم ہونے سے زیادہ آج جو ہے نا ہمارے امت میں جو حالات ہیں اس سے اچھی طرح واقف ہے، کتنے ہمارے جو ہے نا درمیان۔ اس کی واحد اور تنہا وجہ علم کی کمی، اس کی واحد وجہ علم کی کمی۔ میں کسی کے علم میں کمی نہیں کر رہا ہوں، لیکن اس نتیجے پر مطالعے کی روشنی میں پہنچا ہوں کہ جو بھی حالات رونما ہوئے ہیں اس کی واحد وجہ علم کی کمی ہے، یا پھر جان بوجھ کر ابلیسیت کا لبادہ اوڑھنے کی بات ہو سکتی ہے۔ اب غور فرمائے کہ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ جو آقا سے پہلے اس دنیا میں تشریف لائے،
تو آپ فرما رہے ہیں ورت نار الخلیل مقتتمن فی صلبہ انت کیف یحترق، ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، بھتیجے ہیں، عمر میں کم ہیں، اور ایک بات یاد ہے آپ سے عرض کر دوں، آداب کا جو تقاضا ہے، آج کہتے ہیں کہ ہمیں نعوذ باللہ سرکار بھی ہمارے طرح ہی انسان تھے۔ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ جو نا ادب کی تربیت دے رہے ہیں ہم سب کو اور قیامت تک آنے والے تمام آقا کے ماننے والوں کو۔ تو جب سیدنا عباس رضی اللہ عنہ سے دریافت فرمایا گیا یا عباس کہ آپ عمر میں بڑے ہیں یا آقا جو ہے نا عمر میں بڑے ہیں؟ آقا بڑے ہیں یا آپ بڑے ہیں؟ غور چچا ہیں اور جو نا بھتیجے ہیں۔ جواب ملاحظہ فرماتے ہیں کہ فرماتے ہیں حضرت سیدنا عباس رضی اللہ عنہ انا اسن وہو اکبر، انا اسن وہو اکبر، میں عمر میں آپ سے زیادہ ہوں لیکن وہ مرتبے میں وہ مجھ سے زیادہ بڑے ہیں۔ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ اس سے بڑھ کر کوئی اور لفظ نہیں ہو سکتا۔ کیا ارشاد ہے؟ جو شعر پڑھا گیا اس سے آپ جو نا آقا کی عظمت کو ملاحظہ فرمائی۔ ارشاد فرماتے ہیں ورت نار الخلیل مقتتمن، قرآن مجید میں آپ اور میں اچھی طرح بار بار پڑھتے ہیں کہ نمرود نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، لیکن وہ آگ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر گل گلزار ہو گئی۔ علامہ اقبال نے بھی اس کو اچھی تعبیر کے ساتھ بیان فرمایا۔ ورت نار الخلیل مقتتمن، آپ خاموشی سے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پشت میں چھپ کر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جس آگ میں ڈالا گیا آپ وہاں تشریف فرما تھے۔ فَكَيْفَ يَحْتَرِقُ، تو وہ آگ حضرت سیدنا ابراہیم کو کیسے جلا سکتی تھی؟ چاہیے اس سے بڑھ کر کچھ آپ کو آقا کے مرتبہ مقام کے بارے میں؟ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، گفتگو ختم نہیں ہوئی لیکن معذرت خواہ ہوں، آپ لوگ جو نہ سنیں، میں رب العزت سے دعا ہوں کہ ہم کو اور آپ کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ یہ جو ہمارے بزرگ جو نا ہمیشہ خدمت کرتے تھے وہ بیمار ہیں معلوم ہوا، ان کی صحت کے لیے دعا فرمائے، ان سب کو اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے۔